احمد علی کے ساتھ کام کرنا کیسا تھا؟ احمد کے ساتھ کام کرنا بہت اچھا تھا. جتنا آپ ایکٹنگ کر رہے ہوتے اس کا ریئیکشن اتنا اچھا ملتا ہے, اور پھر وہ جب کچھ کر رہا ہوتا ہے اس کے بعد آپ کو بھی ریئیکشن دینے کا اچھے سے موقع مل جاتا ہے. اور وہ مطلب وہ سیٹ پہ جب آتا تھا تو تھوڑی دیر بعد ہی ایسا لگتا تھا وہ احمد ہے ہی نہیں, وہ وہی ہے. وہ جس طرح سے چل رہا ہوتا تھا, ہم لائنس کر رہے ہوتے تھے, تو وہ احمد تو کہیں سے لگتا ہی نہیں تھا. مطلب مسلسل اس کیریکٹر میں رہتے مسلسل, ہاں, میک اپ روم میں نہیں لیکن سین سے کچھ دیر پہلے وہ پریز آتی تھا. اوکے, وہ جو سین ہے سیڑھیوں پہ جہاں آپ دونوں بات کر رہے ہیں اور ہلکا سا ٹچ بھی کرتی ہیں جسٹ بیفور ببلی بھاگنے والی ہوتی ہے, وہ سین اتنا زبردست ہے. وہ کیا آپ نے ادائیں دی ہیں, اور جو شرما رہے ہیں احمد, وہ کیسے اس سین میں کوئی مزے کا ہوا. اور وہ یہ جو تھا یہ نیچرل اس میں لکھا ہوا تھا یا خود ہی آپ نے کر دیا جو ایسے سر پہ سے بال ہٹاتی ہے؟ نہیں, وہ ہم خود ہی کیا تھا. وہی نا, آپ جب ایک کیریکٹر میں آتے ہو اور اس فیل میں جاتے ہو, سین کو سمجھ کے کرتے ہو, تو وہ چیزیں خود بخود ہو جاتی ہیں. اوکے, وہ کچھ بھی ہمارا ایسا کوئی پلان نہیں تھا. اوکے, نہیں بتائیں, ڈیٹیل بتائیں اس سین کی, کیسے ہوا, کوئی مزے کا واقعہ سنائیں, کوئی سیٹ پہ ہوا مزے کے کرتے ہوئے یا کچھ مزے کا واقعہ. تو یہ ایک تو کرکٹ کھلوانا, وہ تو مجھے آتا ہی نہیں ہے, اور وہ محلے میں جا کے ہم لوگ کرکٹ کھیل رہے ہیں اور سب بس کر دیا, جتنا آتا تھا کر دیا, اتنا ہی آتا تھا جتنا نظر آیا. وہ چھوٹا سا ہی تھا, وہ اتنا نہیں تھا. ہاں, لیکن وہ ایسے کیے نہیں نا, تو مزہ آیا خود شوٹ کرنے کا. آئی تھنک کافی آپ کے لیے کافی چیزیں تھیں جو آپ پہلی بار کر رہی تھی, اور آن اسکرین یہ ساری چیزیں آنا, اور وہی میں نے جو کہا بڑی تھن لائن ہوتی ہے ایکٹنگ, اوور ایکٹنگ میں, اور اس کیریکٹر میں تھی, وہ نہیں ہوا. تھینک گاڈ لوگوں کو پسند آیا. یہ نہیں کہا کہ کچھ اوور ہوا, نہیں, آئی ڈونٹ تھنک یہ اوور ایکٹنگ تھی. لیکن اس کیریکٹر کے بارے میں بس میں یہی کہوں گی کہ جو لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ بیٹا پیدا ہو, اور پھر بیٹیوں کو اس طرح ریز کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور وہ جب ہوتی ہیں تو اس چیز کو ایکسیپٹ بھی کرنا چاہیے. اور اگر بیٹا بنی ہے تو پھر بیٹوں کی طرح اپنے ماں باپ کا ساتھ بھی دینا چاہیے. صحیح کہہ رہی ہیں. آپ نے کچھ ریسرچ کی تھی ایسے کیسز پہ کرنے سے پہلے, یا آپ نے؟ میں بالکل بلینک تھی. میں بتاؤں, میں بالکل بلینک تھی. اور دوسری چیز یہ کہ ایک انڈین سیریز آئی تھی, اس کا ایک کیریکٹر بس میں نے دیکھا تھا کہ بہت تھوڑا سا, آئی تھنک کونکنا سین نے ایک کیریکٹر کیا تھا, بہت جو ابھی ویب سیریز آئی تھی اس کی بات کر رہی ہیں. ہاں, اس میں بس وہ بھی میں زیادہ نہیں دیکھ پائی تھی کیونکہ میری بیک ٹو بیک شوٹس چل رہی تھی, اور میں بیچ میں سے ٹائم نکال کے اس شوٹ پہ گئی تھی, تو مجھے اتنی ہوم ورک کرنے کا ٹائم ملا نہیں تھا. بس جو تھا وہ اسپونٹینیس ہو گیا. اوکے, چیلنج کیا تھا سب سے زیادہ اس رول کو کرنے کا؟ چیلنج یہی تھا کہ ایک میری جو اپنی اندر کی نزاکت اور ساری چیزیں اس کو میں مار کے ایک ببلی بدماش اور بدماشی اور ایک تھوڑا اپنا اندر ایلیمنٹ اپنے اندر لڑکوں والا تھوڑا لے کر آؤں. اور یہ بھی تھا کہیں نہ کہیں کہ پہلی بار میں وداؤٹ میک اپ اور ساری چیزیں اس طرح سے کر رہی تھی. یہ بڑا بہادری کا ہوتا ہے نا. ہاں, کہنا بڑا آسان ہوتا ہے, مجھے لگتا ہے اچھا لکھا ہوا ہونا. ہاں بالکل, میں نہیں بالکل کریں گے آپ لوگ, اور کرتے ہیں آپ لوگ جب چیلنج ہوتا ہے آپ لوگ کے پاس. لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ کہنا آسان ہوتا ہے لیکن اس میں ہمت چاہیے ہوتی ہے, یہ کیونکہ آج کل کی دنیا ہی ہماری ایسی ہے. اس پورے کیریکٹر نے مجھے لگتا ہے لوگوں کو بہت سے میسیجز دیے. اٹ واز اے ویری امپورٹنٹ سبجیکٹ. ناٹ جسٹ دیٹ, ویسے بھی کہ آپ کچھ ایکسپیکٹ کرتے ہیں اور وہ نہیں ہوتا, یا آپ کے بچے جو کرنا چاہتے ہیں آپ ان کو کس طرح فیسیلیٹیٹ کریں, ریسٹرکٹ نہیں کریں, کیا ریپریکاشنز ہو سکتے ہیں. تو مجھے لگا اس کیریکٹر نے بہت سے لیولز پہ جا کے لوگوں کو ٹچ کیا. اس ڈرامے میں میرے خیال سے ہر کیریکٹر میں ایسی چیز ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی میسج دے کے گئی ہے, اور اچھا میسج. صبور کو ہر سیلف اس کیریکٹر کا یہ جو آپ نے ایک چھوٹا سا جرنی کیا یا اس کو کیا, اس نے کسی طریقے سے ٹچ کیا, چینج کیا, کچھ پک کیا آپ نے, کچھ ہوا؟ میں یہی کہوں گی کہ میں نے یہی پک کیا ہے کہ اپنے ماں باپ کو کبھی اس طرح اکیلا چھوڑ کے نہیں جانا چاہیے. ہر چیز میں ان کا, ہر ان کی عمر میں ان کا ساتھ دینا چاہیے. ویسے وہ روئی بھی بڑا اچھا تھی. جو روتی ہے نا وہ ہمیں بھی رونا آ رہا تھا اس وقت کلاس میں نا, ہم سچ میں ہی روئے تھے. وہ واقعی بہت اچھا, ہم اصل میں روئے تھے اس سین میں. اور وہ ایک ہی تو سین ایسا تھا ببلی کے پاس جہاں پہ وہ ایموشنز دکھا سکے, ورنہ تو وہ ایک سخت بن کے رہتی ہے نا کہ میں بڑی سالڈ ہوں, تو ایموشنز اس طرح دکھانے کا موقع نہیں ملا تھا اس کو. تو وہ ایک ہی سین تھا میرے پاس کہ میں اصل میں ہی رو دوں.
اور یہ بھی بڑا چیلنج تھا صبور آپ کے لیے، جیسے ابھی آپ نے کہا کہ اتنے ایموشنز دکھانے کا موقع نہیں ملا، تو یو ہیڈ ٹو پلے اٹ ویری سٹلی، لیکن اس میں بھی وہ آپ نے کمیونیکیٹ کیا کہ اس وقت ببلی کی کیا فیلنگز ہیں، وہ کس طرح چل رہی ہے. کیونکہ ببلی کی طرح میں اس کیریکٹر کو کسی طرح بھی ریلیٹ نہیں کر سکتی تھی اپنی پرسنل لائف کی کسی چیز سے بھی، کہ میں کچھ یاد کر کے سین میں ڈال دوں یا کچھ وہ ایموشن لے آؤں. مجھے نہیں پتا کہ وہ ٹام بوائے کیسے میں فیل کروں، وہ ایک لڑکا ہونا اندر سے تھوڑا فیل کرنا، میں کچھ بھی ریلیٹ نہیں کر سکتی تھی. میں بلینک تھی، وہ ایموشنس بھی مجھے نہیں پتا تھے. میں نے کبھی نہ میں نے گھر چھوڑنے کا کی فیلنگ میرے پاس تھی، نہ اتنی، یہ بڑی پینفل چیز ہے کہ آپ ایک لڑکی اپنے آپ کو فیل نہیں کرے، لیکن آپ نے وہ زندگی گزارنی ہے اس طرح سے اپنے گھر والوں کے لیے، گھر والوں کے پریشر میں آ کے اور سوسائٹی کے لیے وہ ساری چیزوں سے گزرنے. یہ بڑی ایک انسان ہم نہیں فیل کر سکتے اس چیز کو میرے خیال سے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اٹ واز اے ویری امپورٹنٹ سبجیکٹ جو ہائی لائٹ ہوا. آپ بتائیں گے کہ ببلی کا ہوا کیا ان میں؟ اوپن اینڈڈ چھوڑ رہے ہیں ہم. ببلی کا اوپن اینڈڈ ہی چھوڑیں اس کو تو میرے خیال سے بہتر ہے نا. چلے میں نے کہا پھر بھی پوچھ لیتی ہوں اگر آپ کے ذہن میں کچھ آ رہا ہو شیئر کرنے کے لیے تو. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. ریئلی اپریشیٹ کہ اور اچھی مزے کی گپ شپ لگ گئی اور کچھ باتیں پتہ چلی جو ہمیں نہیں پتہ تھی نا, اور ویورس کو بھی آئی ایم شیور اینڈ دے آل آئی تھنک دے آل وانٹیڈ ٹو ہیئر فرام یو. سو اب پتہ چل گیا نا. تھینک یو سو مچ. اینڈ زونی پہ بات ہوگی انشاءاللہ ڈیٹیل میں. زونی تو خود بہت ہے کیا مطلب زونی جو ہے نا, زونی کو خود نہیں پتا زونی کیا ہے. زونی نے گھمایا ہوا ہے مجھے, تو گھمایا ہوا ہے بس یہی ہے نا, وہ زونی یہی ہے, وہ گھما کے سب کو رکھتی ہے اور سب گھوم بھی جاتے ہیں اس سے. No, but I love the way, because usually جو نیگیٹو کیریکٹرز ہوتے ہیں نا, مجھے جو زونی میں وہ جو فلپ کرنے کا ہے نا, ادھر سانس کو کچھ اور بولا, ایسے لوگ ہیں ایگزسٹ کرتے ہیں. مے بی اس لیے زیادہ ہے کیونکہ وہ ایک ریئلسٹکلی وہ فلپ کر رہی ہے کہ ادھر ایک بات بولی ادھر جا کے وہ بات بولی. یہ نہیں ہوا کہ بہت زیادہ. لیکن مجھے لگتا ہے زونی کے ساتھ بھی اچھا نہیں ہوا, وہ جو اس کا ریئیکشن ہے نہیں بالکل فیئر ہے. ہاں زرار نے بہت اس کے ساتھ زیادتی کی ڈیفینیٹلی. زرار ہے اصل میں کلپریٹ, اس کو پکڑیں. یہ ڈسکشن ہم کریں گے جب تھوڑی اور ایپیسوڈز چلی جائیں تو انشاءاللہ ویل ہیو اے ڈسکشن آن زونی آرام سے. ٹھیک ہے, اللہ حافظ اینڈ ٹیک کیئر. تھینک یو. پریزاد کی بات ہو رہی ہو اور گرو جی کی بات نہیں ہو تو یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو ہمارے ساتھ ہیں اسد ملک. اس سے پہلے کہ میں ان سے بات سٹارٹ کروں, تھوڑا سا انٹرو میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ وہ انڈسٹری میں بہت عرصے سے ایز ڈی او پی اینڈ ڈائریکٹر ہیں, اور اگر آپ نے نام سنا ہو دام کا, الف کو کون نہیں جانتا, تو ایز ڈی او پی اس پروجیکٹ کا حصہ تھے. ابھی یہ پریزاد ان کا ڈرامہ ہے جس میں انہوں نے اپنے ایکٹنگ کریئر کا سٹارٹ کیا, بٹ جب آئے تھے تو وہ ایکٹنگ کے لیے آئے تھے لیکن وہ ہو نہیں سکا اور وہ دوسری ڈائریکشن میں چلے گئے. اس پہ ہم پھر کبھی ڈیٹیل میں ان سے بات کریں گے. آج ہم نے ان کو اسپیشلی انوائٹ کیا ہے ٹو ٹاک اباؤٹ ہز کیریکٹر ان پریزاد. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, میں بالکل ٹھیک, آپ کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ٹھاک. دیکھیے میں نے چھوٹا سا انٹرو کر کے آپ کو بچا لیا سارے سوالات کا. کیمرہ رول ہونے سے پہلے انہوں نے کہا ضروری ہے کہ میری پیچھے کی باتیں کی جائیں. میں نے کہا نہیں ہم کریں گے. تو یہ ہم نے پریزاد فوکس آپ کو انوائٹ کیا ہے, وہ باقی گپ شپ ہم ایک اور کسی سیشن میں لگائیں گے یو نو. تو کیسا رسپانس آ رہا ہے آپ کا؟ تو کیریکٹر اتنا مشہور ہو گیا, لوگ دل سے اس سے کنیکٹڈ تھے. میں اتنا ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا جتنا رسپانس الحمدللہ آیا ہے اس کا. جی مطلب یہ جملہ بالکل صادر آتا ہے کہ دنیا کے چپے چپے سے مجھے لوگوں نے اپریسیشن کے میسیجز کیے ہیں, ایون کالس تک کیے ہیں, ویڈیو کالس تک آئی ہیں, ویڈیو میسیجز تک آئے ہیں میرے پاس یو کے سے اور مختلف ممالک سے. تو یس, یہ کب احساس ہوا کہ یہ تو مطلب یہ تو میری امیجنیشن سے بھی بڑھ کے یہ رسپانس اور اپریسیشن آ رہی ہے؟ کس پوائنٹ پہ کیا ہوا؟ کوئی میسیج آیا یا کوئی واقعہ ہوا جس سے آپ کو یہ احساس ہوا؟ 13th ایپیسوڈ میں میری اس میں انٹری ہوئی تھی, اور تو وہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ ہی دیکھ رہا تھا. تو بس ایپیسوڈ ختم ہوا ہے اور رات 2-3 بجے تک میں کالز اینڈ میسیجز ریسیو کرتا ہوں. واو ماشاء اللہ. تو اس دن تو میں بالکل پھولے نہیں سما رہا تھا, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ. بس اس کے بعد سے جو الحمدللہ تانتا بندھا ہے وہ اب تک جاری ہے بالکل. یس آئی ایم انجوائنگ اٹ آف کورس. ہاں, اور بہت اچھا لگتا ہے جب آپ کے کام کی اپریسیشن کی جائے. اینڈ آئی تھنک جب اتنی دور دور سے لوگ کال کر رہے ہیں تو وہ جینوئن ہی ہے, تو ایسا بھی نہیں ہے کہ لوگ زبردستی کچھ کریں, تو وہ آپ کو اور بھی ٹچ کرتا ہے.
میں نے بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, میں نے انسٹا, فیس بک اینڈ سوشل میڈیا پہ باقاعدہ کمنٹس ڈھونڈے ہیں کہ کوئی ایک تو ہو جو میرے خلاف ہو.